کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے باہر رہتی ہے۔ خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم زمین پر فساد نہ کرو۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذتیں خالی اور عارضی ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے۔ وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرو۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہمسائے کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو چیز قریب ہو اس میں سے کھاؤ۔ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیکی حسن خلق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس امر کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ہر شخص خوف خدا سے روتا ہے، وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دو، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دے گا۔ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ ان قریب امانت اٹھا لی جائے گی اور لوگ باہم تجارت کریں گے، مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔